اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 26 نومبر جس کا پورے ایک ماہ سے قوم کو بڑی شدت کے ساتھ انتظار تھا، لیکن 26 نومبر سے 2 دن قبل مرزا محمد علی انجینئر نے ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کروایا جس میں انہوں نے اپنا موقف بیان کیا کہ میں مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، بلکہ اہل سنت کے بڑے علماء میں سے مفتی منیب الرحمان صاحب اگر لکھ کر دے دیں یا وہ اپنا ویڈیو کلپ جاری کریں جس میں وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو اپنا نمائندہ تسلیم کریں، پھر میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا مرزا صاحب، اگر آپ کی نظر میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے علاوہ کوئی بندہ اس قابل نہیں ہے تو پھر آپ تنقید کرتے وقت بھی مفتی منیب الرحمان صاحب کی باتوں پر تنقید کرتے تو پھر پتہ چلتا، لیکن آپ تنقید کرتے وقت تو ہر چھوٹے سے چھوٹے عالم دین کا کلپ اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اس پہ تنقید کر کے اہل سنت کے پورے عقیدے کو ٹچ کرتے ہیں، لیکن جب بات کرنے کی باری آئی تو آپ نے کہا کہ میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے علاوہ کسی سے بات نہیں کروں گا۔ اور پھر 26 نومبر جس کا پورے سوشل میڈیا پر ایک ماہ سے شور چل رہا تھا، تو کل میرے 2 دوست مرزا صاحب کی اکیڈمی میں گئے، انہوں نے بتایا کہ پورے لیکچر کے اندر مرزا صاحب نے 26 نومبر کے حوالے سے کوئی ذکر ہی نہیں کیا، کوئی بات ہی نہیں کی، اور الٹا جب مفتی حنیف قریشی صاحب ان کی اکیڈمی کے باہر آئے اور اویس ربانی صاحب گھنٹوں وہ کھڑے رہے، مرزا صاحب نے بات تو دور کی بات ہے ان کے ساتھ ملنا بھی گوارا نہیں کیا، نہ ان کی کوئی مہمان نوازی کی، اور نیچے آئی نہیں، ان سے ملاقات ہی نہیں کی، اور انہوں نے اندر جانے کی اجازت مانگی تو جو سیکیورٹی پر اہلکار تھے انہوں نے کہا جی ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم آپ کو کیمروں سمیت اندر نہیں جانے دے سکتے، لہذا نہ ان کی ملاقات ہوئی نہ بات ہوئی۔ اور مرزا صاحب کے اپنے فالورز دو اتنی دور دراز سے آئے تھے کل 26 نومبر کو صرف اس لیے کہ ہم دیکھیں کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، لاہور سے تشریف لائے صرف اس چیز کو دیکھنے کے لیے، اور اب ان کے فالورز کو بھی سمجھ آ گئی ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ مناظرہ ہو جائے تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ اور مرزا صاحب کے ایک تو فالورز نے کہا کہ جب تک مرزا صاحب آپ مناظرہ نہیں کریں گے ہم آپ کے ویڈیو کلپ بھی نہیں سنیں گے، اور دوسرے نے بھی کہا کہ مرزا صاحب اگر آپ یہ مناظرہ نہیں کرتے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، لیکن مرزا صاحب آپ نے تو قیامت تک کے لیے علماء کو ٹائم دیا تھا کہ قیامت تک کا ٹائم ہے، میری کسی بات کا بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ٹائم ہے، آپ کے لیے مشکل ہو گیا، اب آپ کے پاس قیامت تک کے لیے ٹائم ہے، جب آپ چاہیں ہمارے علماء تیار ہیں، ان کے سامنے آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جیسے آپ نے 26 نومبر کو کیا آپ علماء کے سامنے نہیں بیٹھے، آپ آئندہ بھی یہ جرأت نہیں کر سکتے، آپ علماء کے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے، بند کمرے میں بیٹھ کر بات کرنا اور ہے، مناظرے کی فضا اور ہے۔ آپ کو کیا لگے مناظروں سے، آپ اپنے بند کمرے میں جو کام کرتے تھے، میں تو کہتا ہوں اگر آپ زیادہ وقت نہیں آدھا گھنٹہ ہی مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ بیٹھ جاتے اور اگر آپ جیت جاتے تو جتنے سال ہو گئے آپ کو سوشل میڈیا پر محنت کرتے ہوئے، اور میں کہتا ہوں اتنے سالوں میں جو آپ کے فالورز بنے ہیں، اگر آپ یہ مناظرہ جیت جاتے تو اتنے فالورز تو آپ کے ایک دن میں بھی بڑھ سکتے تھے، اور جس مقصد کو لے کر آپ سوشل میڈیا پر اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، شاید اگر آپ یہ مناظرہ جیت جاتے تو وہ آپ کا مقصد اس دن اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا اور پہلے سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتا اور بہت زیادہ لوگ آپ کے فالورز میں شامل ہو جاتے، لیکن آپ نے اپنی ریت برقرار رکھی اور بند کمرے سے باہر نہ آ سکے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد مایوس ہو کر پھر واپس لوٹ گئے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آئیں اور آپ کے فالورز کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اب تو تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ دیکھیں اللہ نے کیسے
جو رسول اللہ کے صحابہ کے، اہل بیت کے اور اولیاء کرام کے گستاخ ہیں، انہیں کیسے رسوا کیا۔ اب بھی اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آئیں ہمارے ساتھ چلیں، اس کو چھوڑ دیں اور اس کی باتوں پر تبصرہ بھی چھوڑ دیں اور ان کے پیچھے چل کر اپنا ایمان اور اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔